الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ درس ہم سورہ اعراف سے شروع کر رہے ہیں. اعراف حد فاصل اور دیوار کو کہتے ہیں. چونکہ اس سورت کے اندر آیت نمبر 48 میں اصحاب اعراف کا ذکر ہے. اعراف جنت اور جہنم کے درمیان واقع ایک چبوترے کا نام ہے جس پر ان لوگوں کو عارضی طور پر ٹھہرایا جائے گا جن کی نیکیاں اور بدیاں، حسنات اور سیئات برابر ہوں گی. چونکہ اس صورت کے اندر اعراف کا ذکر ہے تو اس لیے پوری سورت کا نام ہی سورہ اعراف رکھ دیا گیا. سورہ اعراف 206 آیتوں اور 24 رکوع پر مشتمل ہے. ترتیبی اعتبار سے اس کا 7واں نمبر ہے اور نزولی اعتبار سے اس کا 39واں نمبر ہے. یہ ایک طویل مکی صورت ہے جو تقریباً 1.25 پارے پر پھیلی ہوئی ہے. اس سے پہلی جو صورت تھی سورہ انعام، اس کا مرکزی مضمون توحید تھا اور اس صورت کا مرکزی مضمون رسالت ہے. اس کے ساتھ ہی جنت اور جہنم اور قیامت کے موضوع پر بھی اس سورت کے اندر گفتگو موجود ہے. سورت کی ابتدا میں قرآن کریم کی حقانیت کو ایک انوکھے انداز میں بیان کیا گیا ہے، جس میں ایک طرف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت افزائی ہے تو دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ جو منکرین ہیں ان کا انجام کیا ہوگا. فرمایا کہ مشرکین مکہ آپ پر نازل شدہ قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں تو اس پر آپ دل برداشتہ نہ ہوں. یہ لوگ اپنے منطقی انجام کو پہنچ کر کے رہیں گے، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی ایسی قومیں گزری ہیں جنہیں وہی الہی کے انکار پر پلک جھپکتے ہوئے نیس اور نابود کر دیا گیا. دوسری مکی صورتوں کی طرح سورہ اعراف کے اندر بھی تینوں بنیادی عقائد کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے اور سورت کی ابتدا میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزہ قرآن کریم کا ذکر ہے کہ جو کہ سارے انسانوں کے لیے اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت ہے. پھر آج کے دور کا
فرقہ بندیوں، پارٹی بندیوں اور جنگ و جدل کا شکار ہونے والا انسان، فرمایا کہ یہ در حقیقت ایک ہی باپ کی سلب سے پیدا ہونے والا اور ایک ہی ماں کی کوکھ سے جنم لینے والا ہے۔ یہ سارے کالے گورے، امیر غریب، شاہ گدا ایک ہی گھرانے کے افراد اور ایک ہی خاندان کے چشم و چراغ ہیں، اور انہیں باہمی افتراق اور نزاع کسی طرح بھی زیب نہیں دیتا۔ خالقی انسان کی نگاہ میں اس انسان کی قدر و منزلت کیا ہے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ انسان کو اللہ کی اس نعمت کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ اس نے سب انسانوں کو ایک ہی باپ سے پیدا کیا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ انسانیت میں بھائی بھائی ہیں۔ اسی طرح اس صورت میں انسان کو اللہ نے جو تکریم بخشی ہے اس کا ذکر ہے، وہ یہ کہ اللہ نے پہلے انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اس میں اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو اس کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اسی کے ضمن میں شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی بھی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ شیطان ایسا مکار دشمن ہے جو انسان کی راہ کھوٹی کرنے کے لیے ہر راستے پر بیٹھا ہوا ہے، اور انسان کے ساتھ ٹکراؤ کی جو ابتدا ابلیس کے انکار سجدہ سے ہوئی تھی، تو یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، اور خیر اور شر، حق اور باطل کے درمیان کشمکش کسی نہ کسی انداز میں یہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حکیم الامت فرمایا کرتے تھے کہ شیطان میں 3 عین تھے مگر چوتھا عین نہیں تھا، اس لیے مارا گیا۔ فرمایا وہ عالم تھا، اور اتنا بڑا عالم کہ معلم ملکوت کہلاتا تھا، بہت بڑا عابد بھی تھا اور عارف بھی تھا۔ یہ 3 عینیں اس کے اندر موجود تھی کہ عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، عارف بھی تھا، اور ایسا عارف کہ عین غضب الہی کے وقت بھی جب کہ اسے راندہ درگاہ کیا جا رہا تھا، اللہ سے دعا کرنے لگا کہ اے اللہ تو مجھے انظرنی الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک مہلت دے دے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ حالت بھی قبولیت دعا سے مانے نہیں ہے۔ لیکن فرمایا کہ اس ظالم میں چوتھا عین نہیں تھا، یعنی عشق والا عین نہیں تھا۔ اگر اسے یہ چوتھا عین بھی حاصل ہو جاتا اور اسے اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی تو حکم الہی سے سرتابی نہ کرتا۔ جب حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو فوراً سجدے میں گر جاتا، کیونکہ محبت مصلحتیں اور علتیں تلاش نہیں کیا کرتی۔ محبت تو محبوب کے حکم پر مر مٹنے کا نام ہے۔ جب تک عشق و محبت نہ ہو، نہ علم کا اعتبار ہے، نہ عبادت کا، اور نہ ہی معرفت کا۔ سورہ اعراف کی ایک قابل ذکر خصوصیت یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلسل 4 بار انسانوں کو یا بنی آدم کے صیغہ سے خطاب فرمایا ہے۔ یہ 4 ندائیں سورہ اعراف کے علاوہ کسی اور صورت میں نہیں ہے۔ پہلی ندا سورہ اعراف کے اندر اور 8ویں سپارے کے 10ویں رکوع میں ہے، جس میں اللہ نے لباس کی نعمت کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر آیت نمبر 26 میں دوبارہ یہ ندا لگائی گئی ہے، جس میں فرمایا گیا کہ اے اولاد آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہارے ستر کو چھپاتا ہے اور زینت کا بھی باعث ہے، اور تقوی کا لباس سب سے بہتر لباس ہے۔
اور پھر دوسری ندا 10ویں رکوع کی آیت نمبر 27 میں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ابلیس کے فتنے سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے اولاد آدم، کہیں شیطان تم کو بہکا نہ دے، جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا، ان کا لباس اتروا دیا تاکہ ان کا ستر دکھا سکے۔ تیسری ندا 10ویں رکوع کی آیت نمبر 31 میں ہے، جس میں فرمایا کہ اے اولاد آدم، تم اپنی زینت کا لباس لے لو ہر نماز کے وقت، اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالی اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور چوتھی ندا 11ویں رکوع کی آیت نمبر 35 میں ہے، جس میں فرمایا گیا کہ اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آئیں جو تم کو میری آیات سنائیں تو جو تقوی اختیار کر لیں گے اور اپنی اصلاح کر لیں گے تو ایسوں پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اولاد آدم کو یہ بار بار خطاب انہیں شیطان کے وساوس اور مکاریوں سے بچانے کے لیے ہے، تاکہ انسان ملمح ساز باتیں سن کر دھوکہ نہ کھا جائے، کیونکہ وہ ایسا چالاک دشمن ہے جو بظاہر دوست کا لباس پہن کر کے آتا ہے، اور ایسی مکار لومڑی ہے جو اپنے آپ کو خیرخواہ کے روپ میں پیش کرتی ہے۔ اسے حق کو باطل اور باطل کو حق اور شر کو خیر اور خیر کو شر بنا کر پیش کرنے کا فن آتا ہے۔ فرمایا دنیا میں جو لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں وہ حقیقت میں شیطان کے ایجنٹ ہے۔ یہاں یہ نقطہ بھی قابل توجہ ہے کہ پہلی 3 ندائیں لباس کے بارے میں ہیں۔ ان میں سے دوسری ندا میں یہ بتایا گیا ہے کہ ابلیس لعین نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے لباس اتروا دیے تھے اور ان کے ستر کھلوا دیے تھے۔ گویا شیطان کا ایک بڑا ہدف یہ ہے کہ اولاد آدم کو شرم و حیا کے لباس سے محروم کر دے، انہیں فحاشی اور عریانیت کی راہ پر لگا دے۔ ستر کے تقاضے پورے کرنے والا لباس انسان اور حیوان سے انسان کو ممتاز کرتا ہے۔ حیوان ننگا پیدا ہوتا ہے اور زندگی بھر ننگا رہتا ہے، جبکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس کے ساتھ عزت اور فضیلت بخشی ہے۔ آج جب ہم مغربی میڈیا کے ذریعے بے حیائی کے امڑتے ہوئے سیلاب اور عورت کی آزادی کے نام پر حیا باختگی کی فضا دیکھتے ہیں تو پھر یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ قرآن نے لباس کے بارے میں تاکید اور تکرار کا اسلوب کیوں اختیار کیا۔ ان نداؤں کے علاوہ سورہ اعراف کے اندر جو اہم مضامین ہیں ان میں سے ایک مضمون یہ بھی ہے کہ مشرکین بیت اللہ کا ننگے طواف کرتے تھے اور اپنے اس قبیح عمل اور اس جیسے دوسرے اعمال کے بارے میں یہ حجت پیش کرتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد بھی یوں ہی کیا کرتے تھے، اور بعض اوقات یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان کے اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں دیتا، لہٰذا تمہارا یہ دعویٰ جھوٹ اور افتراء کے سوا کچھ نہیں۔ اسلام زندگی کے تمام جائز مطالبات پورا کرنے والا دین ہے، لہذا یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ لباس پہننے سے اور پاکیزہ چیزوں کے استعمال سے منع کرے۔ اس سے ان لوگوں کی بھی تردید ہو جاتی ہے جو رہبانیت کے قائل ہیں اور حلال اور پاک چیزوں سے اجتناب کو اللہ کا قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ جسم اور روح، دین اور دنیا دونوں کے جائز مطالبات اور تقاضے پورے کرنے والا ہی حقیقت میں کامل مسلمان ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا
کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کو مستقل روزے رکھتے ہیں اور رات کو قیام کرتے ہیں، عبادت میں اس قدر مشغولیت بڑھ گئی ہے کہ اہلیہ تک کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کا بھی حق ہے، تمہارے نفس کا بھی حق ہے، اور تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے، لہٰذا ہر حق والے کو اس کا حق دو۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس نصیحت کا ذکر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلمان نے جو کچھ کہا سچ کہا ہے۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔